یہ ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے، اس کا باپ بھی ضیاء الحق کی پیداوار ہے، اور یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو۔ کیا کوئی ایک بھی ادارہ کامیاب جا رہا ہے؟ پی ٹی سی ایل انہوں نے آؤٹ سورس کیا، اور جو پروفٹ دیتا تھا پاکستان کو آج وہ تباہ ہو گیا، وہ سارے کا سارے ڈی آئی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک جہاز کے برابر قیمت انہوں نے لی ہے۔ یہ بہت بڑے گیمر ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ تو ہمارے کپڑے بیچ رہے ہیں، یہ تو ہمارے کپڑے اتروا رہے ہیں۔ 3.5 لاکھ ملازم جو ہے نا بے روزگار ہو چکے ہیں، اب وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ بیسک ہیلتھ یونٹ جن کا نام انہوں نے مریم نواز کلینک رکھ دیا ہے، وہ سارے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، دیہاتی لوگ رڑ رہے ہیں کہ بھائی ہم کدھر جائیں۔ پی ایچ ڈی کرنے سے شعور آتا ہے نا، شعور چاہیے نہیں ان کو، کہ پیٹ چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے۔ مریم نواز کہتے ہیں سرمایہ داروں کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں 47 سے آئے ہیں، پھر آپ کے مطالبات کو کیسے سنیں گے؟ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا؟ کوئی بھی ملازم ان کے حق میں نہیں ہے، ملازم انہوں نے اپنے دشمن خود بنا لیے۔ اکیلا سکندر یاد کا ادارے چلانے کا یا اکیلی مریم نواز سارے ادارے چلا لے گی؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہیں، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی سرحد سے آیا ہے۔ ان کا پلان ہے کہ تمام کے تمام تعلیمی ادارے ہم نے بیچ ڈالنے ہیں، تو اساتذہ کدھر جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ آج اسٹیبلشمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لے، میں دیکھتا ہوں یہ جیت کے دکھائے۔ یہ تو جرنیلوں کی گود میں پلنے والے لوگ ہیں۔ گھر گھر کی دہلیز پہ لکھا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، یہ نفرت ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا فکر یس یس، یہ لوگ، یہ بچوں نے گھروں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، گاؤں گاؤں کریا کریا میں یہ آواز ہے۔ کون بہتر یہ جیل میں بھی بیٹھ کے وہ ان پہ بھاری ہے۔ جیل والوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ یہ تو وقت بتائے گا، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور آ کے رہے گی، آپ دیکھیں گے۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی ملازم ہے وہ رو رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ پہ رو رہا ہے۔ السلام علیکم ظہیم نگاری، مخاطب ناظرین کرام، اس وقت سیکریٹریٹ لاہور کے باہر موجود ہوں، اور یہاں پر اساتذہ ٹیچر حضرات دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں۔ ان کے مطالبات کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اس قوم کو جو ہے وہ شعور نہیں، پیٹ بھرنا چاہیے اس قوم کا۔ اساتذہ کا کام، ٹیچر حضرات کا کام تو شعور دینا ہے، تو پھر ان کے مطالبات کیسے مانے جائیں گے؟ انہی سے جانتے ہیں، انہی سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ کیا مطالبات ہیں آپ کے، اور آپ کو امید ہے کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہمیں پکی امید ہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں گے۔ ہم آہستہ آہستہ ہمت کر رہے ہیں، اور پہلے بھی ہمارے دھرنے ہوئے ہیں، کامیاب دھرنے ہوئے ہیں۔ اسی مریم نواز صاحبہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ الیکشن جب سر پہ تھے تو انٹرم گورنمنٹ اس وقت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے تمام مطالبات کو منوان تسلیم کروں گی انشاءاللہ جب میں گورنمنٹ میں آؤں گی۔ تو یہی مطالبات تھے جو ہم نے انہیں پیش کیے تھے، پینشن کے حوالے سے، ڈسپیرٹی کے حوالے سے، رول 17A کے لیے۔ انہوں نے، مریم نواز نے کہا تھا کہ جب میں الیکشن جیتوں گی آپ میری سپورٹ کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ ساری مراعات دوں گی۔ تو جب یہ گورنمنٹ میں آ گئی، سی ایم پنجاب بن گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کرتی، انہوں نے 14,000 سکول جو ہے آؤٹ سورس کر دیا، پھر 20,000 سکول آؤٹ سورس کر دیا، ٹھیک ہے، دو ڈبل فیس کے اندر۔ تو اب مجھے بتائیں پھر یہ کھلا تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح انہوں نے اور کتنے ادارے ہیں۔ ہاں، آؤٹ سورس۔ مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کا جو صوبہ ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ چیزیں، وعدے پورے نہیں کیے گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ رونا رو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت جو ہے یہ فارم 45 کی ہے یا فارم 47 کی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ مجھے تو کلیئر کٹ پتا ہے کہ فارم 47 کی ہے۔ پھر آپ کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ 47 فارم سے آئی ہیں؟ جی جی، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے، اس کا باپ بھی ضیاء الحق کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ 84 سے یہ لوگ ہمارے ملک پہ براجمان ہیں، اور یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو۔ یہ شروع ہوئے تھے جو موٹر سائیکلیں اور جو گاڑیاں ہوتی تھی ان کی پارکنگ سے یہ شروع ہوئے تھے۔ سر وہ غریب کے لیے سوچتے ہیں، وہ غریب کا سوچتے ہیں۔ یہ اس وقت غریب تھے، انہوں نے ٹھیکے لینے شروع کیے اور امیر ہوتے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ان کے پاس پیسہ آ گیا، پھر پیسے میں انہوں نے بہت سارے ادارے انہوں نے بیچ ڈالے، سرمایہ کاری انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج مجھے بتائیں جتنے بھی ادارے انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہیں، کیا کوئی ایک بھی ادارہ کامیاب جا رہا ہے؟ پی ٹی سی ایل انہوں نے آؤٹ سورس کیا، آج وہ لوگ رل گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ پورا پی ٹی سی ایل جس کا نام تھا پاکستان کے اندر، اور جو پروفٹ دیتا تھا پاکستان کو آج وہ تباہ ہو گیا، وہ سارے کا سارا ادارہ آپ دیکھ لیں،
اس کی حالت آپ دیکھ لیں. ملازمین کو انہوں نے بھیجا. اس سے پہلے بینکس میں انہوں نے بینکس کو کیا کہ جی ہم ان کو وقت سے پہلے ریٹائر کرتے ہیں, وہ بھی ایک اسکیم تھی, اس میں وہ بینکس تباہ ہو گئے. ایسے ہی انہوں نے پی آئی آؤٹ سورس کر دیا. پی آئی آپ مجھے بتائیں ایک جہاز کے برابر قیمت انہوں نے لی ہے, جو وہ دیا اس نے, ٹھیک ہے, تو وہ سارا سرمایہ ایک بندہ سامنے رکھ کے انہوں نے صرف گیم کیا کیا ہے. یہ بہت بڑے گیمر ہیں, سرمایہ دار ہیں, دوسرے بندے کو آگے رکھ کے, ٹھیک ہے, اس کا نام رکھ کے پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. مجھے بتائیں پی آئی اے آؤٹ سورس اگر کرنی تھی تو کیا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں نہیں آ سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں پیسہ لگایا, کیوں نہیں بولی لگائی انہوں نے؟ ایک پاکستانی بندہ اس نے بولی لگائی اور تھوڑے سے پیسے دے کے وہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کا خیال نہیں رکھا جا رہا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں میں کپڑے بیچوں گا لیکن آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا. کیسے؟ یہ تو ہمارے کپڑے بیچ رہے ہیں, یہ تو ہمارے کپڑے اتروا رہے ہیں. آج لوگ ایسے ہیں, میں نے پہلے بتایا آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے کہ 3.5 لاکھ ملازم جو ہے نا بے روزگار ہو چکے ہیں. اب وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں ادھر خواتین بیٹھی تھی, تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے کہ سر ہم اس وقت بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئی ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ جن کا نام انہوں نے مریم نواز کلینک رکھ دیا ہے, وہ سارے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں. اب وہ جو ملازم فارغ ہوئے ہیں 30-40 سال ملازمت ان کی ہو چکی تھی, بڑے اچھے ایکسپیرینس ڈاکٹرز تھے, ان میں ٹیکنیشینز تھے, پریکٹیشنر تھے, وہ سارے کے سارے رل گئے. میں ایک گاؤں سے ہوں, تو گاؤں میں حالات یہ ہیں کہ لوگ جو ہے نا گاؤں کے لوگ پریشان ہیں, دیہاتی لوگ رل رہے ہیں کہ بھائی ہم کدھر جائیں, کوئی ان کو کوئی. اب ان کے بچے مجھے بتائیں, بچے ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بی ایس کر کے کدھر جائیں گے مجھے بتائیں. پی ایچ ڈی کرنے سے شعور آتا ہے نا, شعور چاہیے نہیں ان کو, پیٹ چاہیے, پیٹ بھرنا چاہیے. مریم نواز کہتے ہیں ان کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ان کا سرمایہ داروں کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا. یہ سرمایہ دار ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک مثال میں پہلے دی ہے کہ جو اسٹالن تھا اس نے مرغا جو ہے نا وہ لے کے آیا مرغے کو اور اس کے سارے پر اتار دیے, اور اس کے جتنے بھی پر سارے اتار کے اس کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو مرغا اسے نفرت کرنے لگا, پھر اس نے اس کو دانا ڈالا اور آگے چلتا بنا, وہی مرغا اس کے پیچھے جا رہا تھا. آج ہمارا حال ویسا ہو چکا ہے. سرمایہ دار ہم نے پوری زندگی سروس لگا دی ہے. میں خود ایم فل ہوں, میری جو ہے نا ابھی تک میری پروموشن نہیں ہوئی. مجھے بتائیں 20 سال ہو گئے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, 2022 میں پچھلے دنوں سندھ میں 7,000 لوگ انہوں نے ٹیچرز بھرتی کی ہیں سندھ گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے. 7,000 لوگوں کو پرماننٹ بھرتی کی ہے وداؤٹ کنٹریکٹ. اچھا اگر وہ لوگ بھرتی کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جابز دے سکتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہے, ٹائم سکیل ملتا ہے ٹیچر کو. 2022 میں وہ لڑکا بھرتی ہوا ہے, 2025 میں وہ لڑکا 14 سے 16 میں ہوگا, یعنی 15 سکیل وہاں پہ ہے ہی نہیں. اب کیسے آپ نے آپ کریں گے, یہ 47 سے آئے ہیں, پھر آپ کے مطالبات کو کیسے سنیں گے؟ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا؟ ہم نے تو بھائی ووٹ نے دیا ہی نہیں ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ملازمین کی کوئی بھی ملازمین کے حق میں نہیں ہے. ملازم انہوں نے اپنے دشمن خود بنا لیے. ملازم جو ہوتا ہے نا, ادارے جو ہوتے ہیں وہ تو ملازمین کے سر پہ چلتے ہیں. اگر اداروں میں سے ملازمین چلے جائیں گے, جو ٹرین ٹیچرز ہوں گے یا باقی اداروں کے لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, تو ادارے تباہ برباد ہو جائیں گے. اب وہ این جی اوز واپس لے رہی ہیں ادارے کہ آپ لے لیں, ہم سے نہیں چلائے جا رہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جو 2 محکمے اپنے پاس نہ رکھتی ہو. ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے. ان دونوں محکموں کو گورنمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے, گورنمنٹ رکھتی ہے اپنے پاس. تو یہ لوگ ہر محکمے کو ہی آؤٹ سورس کرتے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں آؤٹ سورس کرنے سے کتنا ریونیو آیا ہے مجھے بتائیں. ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ اور رانا سکندر حیات کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں, وہ سکولوں کی تصویریں لگا رہے ہیں, چمک رہے ہیں سکول, نیا فرنیچر ہے, اوپر لکھا ہوا ہے فلاں, یہ رحیم یار خان, یہ فلانا سکول, یہ میاں والی کا سکول, اور وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. پر آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حیات کے اپنے علاقے میں پچھلے دنوں ٹی وی میں پروگرام چلا ہے, رانا سکندر حیات خان کے اپنے علاقے میں سکولوں کی حالت میں گفتگو ہے, اور انہوں نے باقاعدہ پروگرام چلایا ہے. ان سے اچھا کام ہی کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں ان سے اچھا کون سا, وہ جو ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ویڈیو چلا دیتے ہیں, اس سے اچھا کام ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو یہاں لانا تھا. اگر ان کی اچھی پلاننگ ہوتی تو آج ٹیچر سڑکوں پہ ہوتے. یہ ادارے چلانے والے تو یہ لوگ ہیں. کیا اکیلا سکندر حیات خان ادارے چلا لے گا, یا اکیلی مریم نواز ساری ادارے چلا لے گی؟ یہ تو یہ کرتے ہیں
کہ ایک بندے کو 10 منسٹریاں دے دیتے ہیں, 20 منسٹریاں دے دیتے ہیں, اور وہی اپنے پاس پہلے شہباز شریف تھا تو 17 منسٹریاں اس کے پاس تھی, ادارے اس کے پاس تھے, تو کیسے چلائیں گے یہ لوگ؟ ان سے اچھا کام ہی کو نہیں کرا. مجھے بتا رہا ہوں کہ اچھا کیسے کام یار, یہ بسنت اچھا کام کیا ہے. مجھے بتائیں آج یہاں میڈیا کیوں نہیں ہے, آج یہاں پہ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ کوریج کیوں نہیں دے رہے؟ یہ انسان نہیں ہے؟ یہ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہیں, کوئی سندھ سے آیا ہے, کوئی سرحد سے آیا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہے, کوئی ساؤتھ پنجاب سے آیا ہے, تو یہ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ 2028 تک ان کا پلان ہے کہ تمام کے تمام تعلیمی ادارے ہم نے بیچ ڈالنے ہیں. جب تمام تعلیمی ادارے بیچ ڈالیں گے تو اساتذہ کدھر جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ہم اپنے بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ ہمارے بچوں کا کل فیوچر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس حکومت نے لایا گیا. کون آیا؟ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ لائی ہے. آج اسٹیبلشمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لے, میں دیکھتا ہوں یہ جیت کے دکھائے. یہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں, یہ جیت جائیں, میں داڑھی بنوانے کو تیار ہوں. یہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ میں نون لیگ کا کہہ رہا ہوں, ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے. یہ تو گود میں پلنے والے لوگ ہیں. یہ آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دیکھ لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. آپ ذرا دیہاتوں میں جائیں, لوکل ایریاز میں جائیں, وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ گھر گھر کی دہلیز پہ لکھا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ بچے بچے کی زبان پہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفرت ہے. یہ عمران خان صاحب کا فکر ہے. یس یس, یہ لوگ, یہ بچوں نے گھروں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ تو اگر یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ پڑھے ہیں, دروازوں کے اوپر, دیواروں کے اوپر, گاؤں گاؤں, کریا میں یہ آواز ہے. کون بہتر کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے. کون بہتر کرے گا؟ کون بہتر؟ انشاءاللہ جو اچھے حکمران آئیں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. جو اچھا حکمران آئے گا وہ بہتر کام کرے گا, جس کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی, جو لوگوں کو خوشحال کرے گا, جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, جو لوگوں کو, جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آؤٹ سورس نہیں کرے گا, ان کو اچھا کرے گا, ان کو بہتر کرے گا. انہی ٹیچر سے ان کو تحفظ دے گا. تو جیل میں جاتے ہیں. وہ جیل میں بھی بیٹھ کے وہ ان پہ بھاری ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے بھی, میں آپ کو اشارہ کروں, وہ ان پہ بھاری ہے. آپ اگر گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ بھی ساؤتھ پنجاب کے ہیں دراری صاحب, آپ ذرا جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہاں لوگوں میں ان کے خلاف نفرت کتنی ہے. یہ تو صرف لاہور میں کہتے ہیں سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. ذرا باہر نکل جائیں, یہ نوشہرہ فرقہ تک چلے جائیں, آپ کو بدحال علاقے نظر آئیں گے, سڑکیں ٹوٹی نظر آئیں گی. میں گجرا والا گیا ہوں, یقین مانے سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی. جی ٹی روڈ پہ میں گیا ہوں, بار بار ہماری گاڑی جو ہے نا خراب ہو رہی تھی, بار بار. جس جیل والے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جیل والے کا کہتے ہیں کہ جیل والوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کو ریجیکٹ کیا یا سلیکٹ کیا ہے. اس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا, عوام نے وہ سلیکٹڈ ہے. یہ وقت بتائے گا. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور آ کے رہے گی, آپ دیکھیں گے. یہ جو کر رہے ہیں نا, ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے, ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ جو کام کرتے جا رہے ہیں نا, یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. ملازمین, ہر محکمے کے ملازم کے دل میں نفرت ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی ملازم ہے, وہ رو رہا ہے, وہ اپنی تنہا پہ رو رہا ہے. آپ تعریف کر رہے ہیں جیل والے کی, وہ 3.5 سال تو وہ بھی حکومت کر وہ 3.5 سال اس نے حکومت کی ہے. اور اس نے کیا کہا تھا, بینچ کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس اگر 25,000 ریڑھی والا کما رہا ہے نا, تو اس کو آپ نے گھر کے پیسے دینے ہیں اور لے کے دینا ہے, وہ آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ دیتا رہے گا. ایک غریب تک کا خیال رکھنے والے وہ بندہ تھا, وہ سود کو 3% پہ لے کے آیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے 10 لاکھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیا تھا. آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ کا 10 لاکھ آ جاتا تھا, آپ استعمال کر سکتے ہیں. میرے گھر والوں نے استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں فتنہ فساد تھا. کوئی بات, آپ ادھر ہے نا, آپ مجھے بتائیں امپلائیز جو ہے, جو ٹیچرز ہیں, آج وہ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ ہر محکمے کا ملازم سڑکوں پر کیوں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اگر سب اچھا ہے تو یہاں لوگ کیوں رول رہے ہیں؟ یہاں سڑکوں میں لوگ دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, اگر سب اچھا کی رپورٹ ہے, مریم نواز کہتی ہے کہ سب اچھا ہو گیا ہے, تو آج لوگ, یہ خواتین کیوں بیٹھی ہیں؟ ذرا ادھر دیکھیں, ان کا حال دیکھیں, یہ ان کی ویڈیو میں یہ دیکھیں, یہ خواتین, یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ سڑکوں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ دیکھیں, اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, ہر محکمے کو بھیجتے چلے جا رہے ہیں. تو سب اچھا کی رپورٹ ٹویٹ کرنے سے کیا سب اچھا ہو جاتا ہے؟ کیا لاہور اچھا بننے سے سارا پورا پاکستان اچھا ہو جائے گا, پورا پنجاب اچھا ہو جائے گا؟
पंजाब में और इलाके कोई नहीं है। साउथ पंजाब की हालत देखी है आपने। मैं साउथ पंजाब से हूँ, उधर कितनी गुर्बत है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो यार हम लोग तो रुल रहे हैं, वहां कौन सी डेवलपमेंट हुई है? हाँ सवाल है ये, वहाँ कौन सी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ कौन सा काम हुआ है? कौन से काम सिर्फ हुए? लाहौर जो है वो पंजाब में, एक पंजाब लाहौर में पंजाब है कि या बाकी जो 36 37 38 जिला है उनका क्या बनेगा? हाँ। वो किधर जाएंगे? उनको पूछने वाला नहीं है। हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास गलियां नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं है, हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास होटल नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? हमारा हक नहीं है? हमें सड़कों पे रोलने के लिए छोड़ दिया गया। आप कहते हैं जी ट्वीट करते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। इस तरह तो फिर सब अच्छा है, लाहौर सब अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।